عمومی طور پر لوگ غسل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور غسل کر کے باہر آ جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صحیح غسل کیا ہے. تو آئیے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے پوچھتے ہیں ان سے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے. کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ دیکھیں، غسل فرض ہو یا غسل سنت کی ادائیگی کا ارادہ ہو یا غسل مستحب کا ارادہ ہو، سب میں بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سنت طریقے سے غسل کیا جائے. صحیح. غسل کے ویسے 3 فرض ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کلی کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا ہوتا ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. یہ فرائض ہے. یہ فرائض ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی شخص نے یہ بھی ادا کر لیے تو غسل ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ سنت طریقے سے غسل ادا کرے تاکہ ثواب کا ترتب بھی ہو. ٹھیک ہے. غسل کرنے کا جب ارادہ ہو تو سب سے پہلے نیت کر لی جائے. پاکی کے حصول کی نیت کرنے سے ثواب حاصل ہوگا. پھر قبلے کی تعین کر لی جائے کہ قبلہ کی جانب ہے، اس لیے کہ اگر ستر کھلا ہوا ہو تو قبلے کی پیٹھ کرنا اور قبلے کو استقبال کرنا یعنی قبلے کا رخ کرنا، یہ دونوں صورتیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں. صحیح. اب غسل کرنے لگے تو سب سے پہلے یہ کہ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیں. صحیح. اس کے بعد پھر استنجے کے مقام کو دھو لیں، اگلا پچھلا مقام دھو لیں. اس کے بعد پھر جسم پر کہیں ناپاکی لگی ہو تو اسے زائل کر لیں. اس کے بعد پھر جس طریقے سے نماز میں ہم وضو کرتے ہیں بالکل وہی طریقہ اس میں غسل کے اندر بھی ہوتا ہے. جو نماز والا وضو ہے وہی وضو غسل میں سنت ہوتا ہے. تو جو نماز والا وضو ہے اسی طریقے سے وضو کر لیں. یہ فقہ نے فرمایا کہ پاؤں نہ دھوئیں، لیکن یہ اس زمانے کے اعتبار سے فقہ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں چونکہ نالیاں نہیں ہوا کرتی تھی تو غسل کرنے کے بعد پانی سارا جمع ہو جاتا تھا. اب چونکہ ہمارے یہاں نالیاں موجود ہیں اس لیے فقہ فرماتے ہیں کہ اگر پاؤں دھو لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز والا وضو کرنے کے بعد اب سب سے پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالیں اور اس کے بعد پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالیں اور پھر سر سے پورے جسم پر پانی بہا لیں. اس میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں پہنچتا تو ان مقامات پر تکلف کر کے پانی پہنچانا ہوگا. اس لیے کہ اگر جسم میں بال برابر جگہ بھی کوئی دھلنے سے رہ گئی